गजनवी और शुमाइला बेगम ने बैक वक्त उसकी जानिब देखा। ब्लैक कलर के सिंपल से ड्रेस पे रेड कलर का दुपट्टा अच्छी तरह से उड़ रखा था। धुला धुलाया शफाफ चेहरा एक अनजानी सी चमक लिए हुए था। गजनवी ने उसके चेहरे से बामुश्किल नजरें हटाई और नाश्ते में मशगूल हो गया। हाँ बोलो बेटा, शुमाइला बेगम ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए ईमान से पूछा। वो शाहगुल आपको बुला रही थी, ये कहकर वो पलट कर जाने लगे थे कि शुमाइला बेगम की वो पुकार पर रुकी। ईमान बेटा तुम भी आ जाओ, गजनवी के साथ ही नाश्ता कर लो, तुम भी सुबह से कामों में लगी हुई हो और वो भी बिना नाश्ता किए। मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है तुम्हारे लिए। ईमान ने गजनवी की जानिब देखा जो नाश्ते में यूं मगन था जैसे इसके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही ना हो। मैंने चाय पी ली थी शाहगुल के साथ और अभी भूख भी नहीं है, वो कतई लहजे में बोली। गजनवी उसके अंदाज से उसका मूड भांप गया था। उसने एक नज़र उस पर डाली तो वो पलट कर जाने लगी, यूं जैसे कह रही हो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो ईमान कमरे में नहीं थी। आज वलीमा था। वलीमे के फंक्शन का इंतज़ाम भी लॉन में किया जाना था। फंक्शन चूंकि रात को था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब तैयारियों में मगन थे। वो सब भी इस वक्त एक ही रूम में इकट्ठी बैठी गपशप में मसरूफ़ थी। ईमान भी उनके साथ ही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले शगुफ्ता ने उसे शुमाइला बेगम का पैगाम दिया तो वो उठकर शुमाइला बेगम के रूम में आ गई। आज चूंकि ईमान और गजनवी का भी वलीमा था, इसलिए शुमाइला बेगम ने ईमान को अपने रूम में बुलवाया था। उन्होंने उसके लिए वलीमे की मुनासबत से ड्रेस ले रखा था, जो अभी तक उन्होंने उसे दिया नहीं था। वो कमरे में आई तो वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर आई तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उसे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके पास आकर बैठ गई। इस वक्त वो रूम में अकेली थी। उन्होंने ड्रेस उसके सामने रखा तो वो गुमसुम अंदाज में इस अरूसी जोड़े को देखने लगी। ईमान बेटा क्या सोच रही हो, कैसा है? शुमाइला बेगम ने उसके सामने पिस्तई रंग की बेहद खूबसूरत मैक्सी को फैला रखा था। उसने चौंक कर उन्हें देखा तो शुमाइला बेगम ने आंखों के इशारे से उसे मुतवज्जो किया। जोड़े की दमक आंखों को खैरा के ये दिए थी। बहुत प्यारा है, वो आहिस्तगी से बोली। अच्छा ये ले जाओ, आज तुम भी सहरी शोर बरखा के साथ पॉलर से तैयार होगी। उनके साथ ही चले जाना, ये ना हो कि इधर उधर के कामों को खुद को मसरूफ़ कर लो और भूल जाओ, बल्कि अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज तो मेरी बेटी का दिन है। शुमाइला बेगम ने बहुत मोहब्बत से उसकी ठोड़ी को छूकर उसका चेहरा ऊंचा किया। जाओ तुम जाओ अपने रूम में, मैं शगुफ्ता के हाथ भेजती हूँ। वो ड्रेस तय करने लगी थी कि शुमाइला बेगम ने उसे रोक दिया। वो सुबह से उसका थका थका सा अंदाज देख रही थी। उन्होंने इसका जिक्र अकीला बेगम से भी किया था, मगर उन्होंने ये कहकर उन्हें तसल्ली दी कि वो घबरा रही है और अपने वालिदैन को भी याद कर रही होगी, इसलिए सुबह से उदास है। ईमान, इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, उन्होंने इसे रोका। जी? वो पलटी। क्या बात है बेटा? सुबह से तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। वो चेहरे पर परेशानी लिए उसे देख रही थी। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस बाबा की याद आ रही थी। उसकी आंखों में तैरते आंसू उन्हें बेचैन कर गए थे। वो उठकर उसके पास आई। ये शादी के बखेड़े ख़त्म हो तो मैं गजनवी से कहूँगी कि तुम्हें ले जाए, एक दो दिन रह लेना उनके पास। उन्होंने उसके आंसू पूछते हुए कहा। ईमान भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। शुमाइला बेगम को वो बहुत अजीज हो गई थी। उसकी खामोशी उन्हें खलती थी और वो ये भी जानती थी कि मैं गजनवी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस कदर खामोश होती जा रही है। ईमान के जाने के बाद वो सोच रही थी कि ईमान को गजनवी के साथ भेजेंगी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारें और एक दूसरे को समझे। उन्हें इस तरह नहीं रहने दे सकती थी और ना ही सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारी जा सकती है। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ईमान पॉलर से आ चुकी थी। उसे शुमाइला बेगम ने उसके कमरे में छोड़ गई थी ताकि कुछ देर वो रेस्ट कर ले। वो दरवाज़ा लॉक करके आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। पिस्ताई रंग में उसकी छाप भी नहीं डाली थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आईने में दिखता ये वजूद उसका है। मेरी बेटी जब दुल्हन बनेगी तो इतनी प्यारी लगेगी कि ये सारा गांव देखता रह जाएगा। दुल्हन के रूप में खुद को देखकर उसे अपनी माँ के कहे जुमले याद आ गए थे। जी नहीं, मेरी गुड़िया ज़्यादा प्यारी लग रही है। वो अपनी दुल्हन बनी गुड़िया अपनी माँ की आंखों के सामने लहराकर नहायत रूठे अंदाज में बोली थी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। ये भी प्यारी लग रही है, लेकिन मेरी गुड़िया जब दुल्हन बनेगी तो इससे भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। उसकी आंखों में चमकते ख्वाब होंगे। उन्होंने उसके नरम फूले फूले गालों को चूमते हुए कहा था। लेकिन अम्मा आपकी गुड़िया कहाँ है? उसने मासूमियत से आंख पटपटाते हुए माँ से पूछा था। मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने है। उन्होंने नहायत मोहब्बत से उसके बाल संवारे थे।
کاش اماں آج آپ میرے پاس ہوتی تو دیکھتی کہ آج آپ کی بیٹی دلہن تو بن گئی، مگر اس کی آنکھوں کے چمکتے خواب اپنی چمک ہو چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر سجے رنگوں میں حقیقت کی روشنی مفقود ہے۔ اس نے آنکھوں میں پھیلتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ یہ رنگ اور یہ روپ، یہ دلکش انداز اسے کوئی خوشی نہیں دے رہے تھے۔ وہ آئینے سے نظر ہٹاتی صوفے کی جانب آئے تھے۔ ماں کی یاد نے اسے مزید غمگین کیا تھا اور باپ سے ملنے کے لیے دل مچلنے لگا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے بیٹھ گئی تھی۔ وہ شادی ختم ہونے کے فوراً بعد داجی سے کہے گی کہ اسے کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیج دے۔ وہ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کو دیکھا۔ کسی نے ناپ کو گھمایا مگر دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ اس نے ایک بار پھر دستک دے گئی۔ کون؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولیے ملکہ عالیہ، غزنوی کی شیرنی میں لپٹی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دروازے کی طرف بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ مٹھاس اسے ہضم ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں غزنوی کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ آج کی تاریخ میں یہ دروازہ کھل جائے گا یا نہیں؟ غزنوی کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب کے لہجے میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ ایمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بہت شکریہ ملکہ ایمان کو دیکھ کر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ایمان اسے خود کو یوں گھورتے ہوئے دیکھ کر فوراً صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ جادوگرنی، وہ منہ میں بڑبڑاتا اس سے کترا کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کی جانب نہیں دیکھنا غزنوی احمد، جادوگرنی ہے یہ۔ الماری کے پٹ کھولے، اپنی مطلوبہ چیز دریافت کرنے لگا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا لینے آیا تھا۔ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ پیچھے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ غزنوی اپنے عقب سے خوشبوؤں کا ریلا خود پہ چھاتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ پیچھے ہٹو، غزنوی نے بھڑک کر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ میں تو آپ کی مدد کے لیے آئی تھی۔ ایمان کے لہجے سے واضح تھا کہ اسے غزنوی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ پلٹ کر جاتے ہی ایمان کی نظر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی۔ اس نے غزنوی کی جانب دیکھا جو دراز کھولے اس میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ وہ فون کی طرف بڑھی۔ اس نے خاموشی سے فون اٹھایا اور میکسی سنبھالتے ہوئے غزنوی کے پاس آئی۔ یہ رہا آپ کا فون، وہ قدرے بلند آواز میں بولی اور موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ دراز میں کچھ ڈھونڈتے غزنوی کے ہاتھ تھم گئے اور اسے یاد آیا کہ وہ روم میں موبائل لینے کی غرض سے آیا تھا۔ یہ خیال آتے اس کا خود پہ مزید غصہ بڑھنے لگا۔ یعنی اس پہ ایمان کا وجود اس قدر اثر انداز ہو رہا تھا کہ وہ جو چیز لینے آیا تھا وہی اس کے دماغ سے نکل گئی تھی، اور پھر اوپر سے بہت یاد کرنے پر بھی اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ روم میں کیا لینے آیا تھا۔ اس نے اتنی تیز آواز کے ساتھ الماری کے پٹ بند کیے کہ وہ بھدک کر پیچھے ہٹی۔ اس نے کچھ لمحے تو غصیلی نظروں سے ایمان کو دیکھا اور پھر جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، وہ بہت ہی بدتمیزی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان کھڑی اس کے اتنے غصے میں آ جانے کا سبب سوچ رہی تھی۔ روم میں آنے سے پہلے تو اس کے لہجے میں غصے کا شائبہ تک نہ تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ اب تو اسے غزنوی کے رویے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل اس کی عزت نفس پہ کچوکے لگا رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار گاؤں چلی جائے تو واپس نہیں آئے گی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شمائلہ بیگم اسے لینے کے لیے آ گئی تھی۔ کمرے سے لون تک کے راستے میں انہوں نے اسے بتایا کہ تمام مہمان بڑی شدت سے اس کے منتظر ہیں۔ جب وہ لون کی انٹرنس پر پہنچی، جیسے پھولوں سے سجایا گیا تھا، وہ سبھی اس کی طرف دوڑی آئی۔ تم لوگ بھابھی کو لے کر آؤ۔ وہ اسے ان کے حوالے کر کے خود عقیلہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سبھی اس کے اطراف ہو گئی۔ ایمان ان کی سنگت میں سیج کی جانب قدم بڑھائے۔ سبھی مہمانوں کی ستائش بھری نظریں اس پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ملائکہ اور لاریب کی مدد سے وہ اسٹیج پہ آ گئی۔ فرخہ اور سیرش پہلے ہی اسے اسٹیج پر موجود تھی۔ اس کی آمد پر دونوں مسکراتے چہروں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اسے فرخہ اور سیرش کے ساتھ بٹھا دیا۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش اور دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اسے نروس کیے دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، ہر طرف سے کیمرے کے فلیش چمکنے لگے۔ ایک ہی نقطے پر نگاہیں یوں رکی ہوئی تھی جیسے اٹھنا بھول گئی ہوں۔ ایمان، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، لاریب نے اس کی جانب جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ سب کی اس کی تعریف میں رتب السام تھی، جبکہ وہ سر جھکائے ان کی باتوں پر مسکراتی تھی۔ خاندان کی خواتین ان سے ملنے اسٹیج پر آنے لگی تو وہ ساری اسٹیج سے اتر کر پہلی نشستوں پر بیٹھ گئی۔ خاندان کی ساری خواتین
اسے بہت محبت اور اپنائیت سے ملی۔ تھوڑی دیر بعد فوٹوگرافی کا دور شروع ہو گیا۔ اسی دوران مصطفیٰ، ہادی اور غزنوی بھی اپنے دوست احباب اور اعظم احمد کے ہمراہ اسٹیج کی جانب آئے۔ تینوں جوڑیاں سبھی کی توجہ کا مرکز تھی۔ اعظم احمد اور عقیلہ بیگم محبت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ اوئے آؤ ہم سب بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پکچرز بنوا لیں۔ انادل نے ان سب سے کہا تو وہ سب اس کا آئیڈیا سن کر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیج پر چڑھ گئے۔ اوئے اوئے چلو اترو، ہماری باری ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو طاہا، مرتضیٰ، احد اور فیروز کھڑے تھے۔ مرتضیٰ اور احد تو باقاعدہ تیوری چڑھائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیوں جی، پہلے ہماری باری۔ عرفہ ناک پھلاتی پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہ ناانصافی ہے، تم چڑیلے اس وقت سے بیچارے فوٹوگرافر کو گھیرے ہوئی تھی۔ نقلی بیوٹی دیکھو ان کی۔ فیروز نے آنکھیں گھما گھما کر کہا، ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ملائکہ بھی میدان میں اتر آئی۔ بری بات فیروز، اتنی پیاری تو لگ رہی ہیں سب۔ احد کی نظریں سبھی پر سے ہوتی ہوئی صوفے کے پیچھے کھڑی عرفہ پر رہ گئی، جبکہ وہ تو لاپرواہی سے پوز بنا بنا کر تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، ہمیں ایک دو پکچرز بنوانے دو، پھر تم لوگ چاہو تو ساری رات اس فوٹو سیشن کو جاری رکھنا۔ چلو چلو ایک طرف ہو جاؤ، شاباش۔ مرتضیٰ نے ان سبھی کو یوں پیچھے ہونے کو کہا جیسے وہ ساری بکریاں اور وہ خود چرواہا۔ اسٹیج پہ موجود سبھی ان کی عزت افزائی پر ہنس رہے تھے۔ صرف ایک ایمان تھے جس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کی تھی، جبکہ پرخا اور سیرش ان کی باقاعدہ سائڈ لے رہی تھی۔ بلاخر وہ سبھی ٹیڑھے ٹیڑھے منہ بناتی بڑے سے اسٹیج کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ اچھی خاصی پکچرز بنوانے کے بعد وہ سارے نیچے اترے تھے اور وہ ساری انہیں گھورتے پیچھے جا کھڑی ہوئی، اور وہ جو پکچرز بنوانی شروع ہوئی تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فوٹوگرافر بیچارے کی شامت آئی ہوئی تھی، کبھی اسے دائیں طرف بلاتی تو کبھی بائیں جانب۔ وہ بیچارہ گن چکر ہو کر رہ گیا تھا۔ تھکا کر اس نے غزنوی کو اشارہ کیا تو اس نے انہیں اسٹیج سے اتارا۔ اس طرح فوٹوگرافر کی جان بخشی ہوئی، ورنہ وہ تو مرتضیٰ کے مشورے پر عمل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آخر میں ایک فیملی فوٹو بنائی گئی۔ اس کے بعد تینوں دلہا صاحبان اسٹیج سے اتر گئے۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے گود میں سوتے حذیفہ کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، جو بار بار اتنے شور کے باعث اٹھ جاتا تھا۔ جی آپ بھی ٹھیک ہوں؟ ایمان نے اس کی کھوجتی آنکھوں سے نظریں چرائی۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ غزنی کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ عائشہ نے بلاخر دل میں کلبلاتا سوال اس سے پوچھ لیا۔ جی سب ٹھیک ہے، اور خاموش اس لیے ہوں کہ میں دلہن ہوں، اور دلہن زیادہ بولتی نہیں ہے نا، ایمان نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا۔ اس کا جواب سن کر عائشہ ہنستی، مگر اب بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ دلہن تو پرخا اور سارش بھی ہے، وہ تو دیکھے کیسے چہک رہی ہیں، اور تمہارے چہرے پر سنجیدگی طاری ہے۔ عائشہ نے اس کے چہرے کو باغور دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بس آج مجھے اماں اور بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے آدھا سچ بیان کیا، اور وہ واقعی صبح سے اپنے والدین کو یاد کر کر کے بار بار اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو، یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب والدین کا ساتھ بیٹی کے لیے کسی ڈھال سے کم نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں دکھی کر دیا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے آپ بھی، لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں عائشہ اس کے جواب سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، مگر ایمان نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی تاکہ کوئی دوسرا اس کے اندر چھپے بھید کو نہ پالے۔ وہ کیوں کسی کے سامنے اپنا آپ آشکار کرے؟ یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اس نے سب کے ہنستے مسکراتے چہروں پہ نظر ڈالی۔ سبھی ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مگن تھے۔ سبھی کی جانب دیکھتے اس کی نگاہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ عائشہ کی نگاہوں میں نے بھی اس کی نظروں کا پیچھا کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہاں غزنوی مصطفیٰ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ایمان نے عائشہ کے مسکراتے چہرے کو ایک دم تاریک پڑتے دیکھا۔ ایمان، تمہارے اور غزنوی کے مابین سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ جی، مختصر جواب آیا۔ اب اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، تمہارے اور غزنوی کے درمیان شادی شدہ جوڑوں جیسی کوئی بات نہیں۔ عائشہ اسے باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ غزنوی اور اس کے رشتے کے بارے میں سب جانتی ہے۔ اس کی بات پر یقین کر لیتی، مگر اس نے غزنوی کے منہ نکلے الفاظ سنے تھے جن سے صاف ظاہر تھا دونوں کے بیچ نارمل ریلیشن نہیں ہے۔ امی میں تھک گئی ہوں، اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں۔ شمیلہ بیگم جو اس کے پاس ہی کھڑی پرخا سے کوئی بات کر رہی تھی۔ عائشہ اس کا رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا بیٹا عائشہ، بیٹا بھابھی کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ وہ جس کے سوالات سے بچنا چاہ رہی تھی، شمیلہ بیگم نے اسی کو اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ عائشہ نے حذیفہ کو شمیلہ بیگم کی گود میں دیا
اور ایمان کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے ایمان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے تھام لیا۔ عائشہ اسے سہارا دیے اسٹیج سے اتری۔ لان سے کمرے تک کے راستے میں دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہاں بیڈ پہ آ جاؤ، یہاں ریلیکس رہو گی۔ کمرے میں داخل ہوتے ایمان کو بیڈ کی بجائے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر کہا، نہیں میں فی الحال یہیں ٹھیک ہوں، پہلے چینج کروں گی۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنا سر دباتے ہوئے کہا، اب اسے کیا بتاتی کہ اس بیڈ سے اس کا ناتا صرف دور سے دیکھنے تک کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجوں؟ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ عائشہ اسے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دیکھ کر کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا۔ ایمان، اس کمرے میں اپنا مقام سمجھو، یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے اور یہاں رہنے والا بھی۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے الفاظ سن کر ایمان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ خوش رہا کرو، تم ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو یار۔ غزنی کو بہت جلد تمہاری قدر ہوگی، وہ یقیناً دل ہی دل میں تم سے محبت کرتا ہے، بس اپنی بے نام ضد کے ہاتھوں یہ سب کر رہا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری محبت اسے احساس دلا سکتی، مگر اس کے لیے تمہیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ آئی ایم شور وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ حوصلہ دیتی نظروں سے ایمان کو دیکھتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ آپ کی غلط فہمی آپی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ عائشہ کے جانے کے بعد احتجاجیہ ہنستے ہوئے خود سے بولی تھی۔ لون سے ابھی بھی ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ چینج کرنے کو اس کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ آنکھوں کی تھکن بڑھ رہی تھی۔ اسی تھکن کو زائل کرنے کے لیے اس نے اپنی نرم پوروں سے بند آنکھوں کو ہلکے ہلکے دبایا۔ آنکھوں کو بند ہونا تھا کہ غزنوی مسکراتے چہرے کے ساتھ بند آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جس کا نام سنتے اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہ بلیک ٹائی لگائے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے مسکراتے عتابی لب، گہری بری آنکھیں، سلیقے سے بنائے بال، مسکراتا تو باہر کی آمہ جیسا لگتا، غصے میں ہوتا تو گرجتے بادلوں جیسا۔ اس کا خیال ایمان کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اسے کہیں پڑھی ہوئی غزل یاد آئی۔ عجیب شخص تھا، سب کا خیال رکھتا تھا مگر مزاج میں جاہو جلال رکھتا تھا۔ ایمان کے لب گنگنائے۔ وہ خوش لباس تھا، خوشبو سے پیار تھا اس کو، باقی دلکشی بھی بے مثال رکھتا تھا۔ کرے جو بات تو دن اود کر نکل آئے۔ وہ گفتگو میں کچھ ایسا کمال رکھتا تھا، اداسیاں بھی جگمگا اٹھے نگاہوں میں، غضب کی شوخیاں وہ خوش جمال رکھتا تھا۔ سخوت و سحر ببا کر دے ایک نظر میں کہ چشم آہ یا چشم گزار رکھتا تھا۔ نکل پڑا تھا خوشی کی تلاش میں انیس، مگر نگاہ میں رنگ و ملال رکھتا تھا۔ غزنوی کا رنگ اسے خود پر چڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ خیال بھی ڈسنے لگا کہ اگر غزنوی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ باہر ابھی بھی محفل سجی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے قریب آ کر اس نے ذرا سا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا۔ اس کی نظر کمیل کے ساتھ کھڑے غزنوی پہ پڑی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے پردہ گرا کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ گھر آئے مہمان بھی رخصت ہو گئے تھے، بس صرف بلقیس بیگم اور ان کی بیٹی رقیہ ابھی یہیں تھے۔ انہوں نے آج شام تک نکلنا تھا۔ خیرن بوا انہیں روکنا چاہ رہی تھی مگر انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ خیرن بوا چاہتی تھی کہ رقیہ رک جائے تو وہ یہیں کہیں اس کے رشتے کی بات چلائیں گی، مگر بلقیس بیگم اپنی بیٹی کو خود سے اتنی دور بیاہنے کے حق میں نہیں تھی۔ اسی وقت وہ خیرن بوا کے کمرے میں بیٹھی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ خیرن تم خفا نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ بلقیس بیگم نے خیرن سے کہا، جو اپنے سامنے کپڑوں کو تہہ لگا کر رکھتی جا رہی تھی، اور پھر رقیہ انہیں ترتیب سے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کہو، تم بھی کمال کرتی ہو آپا، میں کیوں برا مانوں گی تمہاری بات کا؟ خیرن ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ غزنوی میاں اور ایمان کی شادی کچھ اچھی نہیں چل رہی۔ آج دونوں کا ولیمہ تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے لگ رہے تھے۔ اس بچی کے چہرے پر میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ خدا خبر کیا چل رہا تھا اس کے من میں کہ بالکل کھوئی کھوئی سی تھی۔ بلکہ اس بیگم کی بات سن کر خیرن کو یقین ہو گیا کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہے سب تو وہ بھی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ صرف اپنا وہم گردان کر خاموش رہی۔ لیکن اب ان کی بہن نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایمان تھوڑی خاموش طبع بچی ہے اور ہمارا غزنوی شروع سے ہی خود میں مگن رہنے والا بچہ۔ کل کو تو وہ صبح سے اپنی والدین کی کمی محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اداس تھی۔ خیرن نے بات سنبھالی۔ ان کی بات سن کر بلقیس بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے
आज़म अहमद के कमरे के बाहर खड़ी थी। ईमान को उनसे बात करनी थी और वहाँ तो गई थी, मगर अब अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन बात तो करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। आज़म अहमद की भारी आवाज़ उसकी समायतों से टकराई। उसे आज मालूम हुआ था कि अजनबी की आवाज़ बिल्कुल आज़म अहमद जैसी है। वो दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम दादी। उसने उन्हें सलाम किया। वो बेड पर नीम दराज किसी किताब के मताले में मसरूफ़ थे। उसे देखकर मुस्कुराकर बेड पर क्राउन से टेक लगाकर बैठ गए। वालेकुम सलाम, यहाँ रख दो बेटा। ईमान के हाथ में चाय का कप देखकर उन्होंने कहा। वो आहिस्ता कदमों से चलती करीब आई और ट्रे साइड टेबल पर रख दी, जबकि वो फिर से मताले में मसरूफ़ हो गए थे। ईमान जाने के बजाय वहीं खड़ी रही। कुछ कहना है बेटा? उन्होंने इसे वहीं खड़े देखकर पूछा। जी दादी, मुझे आपसे इजाज़त दरकार थी। ईमान ने नज़रें झुकाए कहा। आज़म अहमद ने एक पल को उसकी झुकी नज़रों को देखा। उन्होंने किताब एक जानब रखी और पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। कैसी इजाज़त बेटा? उन्होंने उसकी घबराहट को महसूस करते हुए नरम लहजे में पूछा। ईमान इस बात से अनजान थी कि दाएं जानब सोफे पर जनाब गजनवी अहमद भी तशरीफ़ फरमा थे। ईमान की बात सुनकर वो सीधे हो बैठे और हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी। हाँ कहो बेटा, कैसी इजाज़त? कोई जवाब न पाकर उन्होंने एक बार फिर पूछा। ईमान घबराहट में उंगलियां चटका रही थी और पीछे पीछे गजनवी का सांस रुका हुआ था कि कहीं उसके रवैये के बारे में तो बात करने नहीं आई। परेशानी उसके चेहरे पर छाने लगी थी। ऊपर से आज़म अहमद गजनवी की जानब नहीं देख रहे थे ताकि ईमान खुलकर बात कर सके। दादी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलने, अगर आप इजाज़त दे तो। वो खामोश हुई और झुकी नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा। आज़म अहमद मुस्कुरा दिए। ज़रूर जाओ बेटा, तुम्हारा जब जी चाहे जाया करो, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत? हाँ, बस तुम्हारे शौहर की इजाज़त होनी चाहिए। क्यों बरखुरदार, क्या तुम लेकर जाओगे मेरी बेटी को? आज़म अहमद ने ईमान के पीछे से झांका। उनके बरखुरदार कहने पर वो फ़ौरन पलटी थी। दाएं जानब सोफे पर गजनवी टांग पे टांग रखे बैठा उसी की जानब देख रहा था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। ईमान एक पल को तो घबरा गई, फिर सोचा कि वो क्यों कुछ कहेगा, जबकि वो तो खुद चाहता है कि वो उसकी नज़रों से कहीं दूर चली जाए। अगर उसे ज़रा सा भी गजनवी की मौजूदगी का इल्म होता तो वो भी बात करने ही ना आती। मैं ले जाऊंगा दादी, मगर। वो एक पल को खामोश हुआ। मगर क्या? आज़म अहमद ने उसे सवालिया नज़र से देखा। कल मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, इसलिए कुछ देर बाद मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना होऊंगा। वहाँ से वापस आ जाऊँ तो ले जाऊंगा। अब वो साफ इनकार तो नहीं कर सकता था, इसलिए काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। ईमान को उसके ठंडे लहजे पर बहुत गुस्सा आया। मगर दादी, मैं कल ही जाना चाहती हूँ, मुझे आप किसी और के साथ भेज दें। उनका क्या पता कब वापसी हो। ईमान ने आज़म अहमद से लजाजत भरे लहजे में कहा। हाँ, तकरीबन 2 हफ्ते तक मैं फारिग नहीं हूँ। गज़नबी ने फ़ौरन से पेशतर कहा। उसके यूं साफ मना करने पर ईमान का चेहरा तारीख हुआ, जो आज़म अहमद से मुख्फी न रह सका। काम तो बेटा होते रहते हैं। ईमान शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है, और वो भी इतने वक्त बाद। तुम्हारा जाना साथ ज़रूरी है। आज़म अहमद ने ईमान की तरफदारी की। मगर दादी, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ड्राइवर के साथ भेज दें। वो लापरवाही से बोला। तुम्हारा जाना साथ ज़रूरी है गज़नवी? उन्होंने अपनी बात पे ज़ोर देते हुए कहा। अगर मेरा जाना ज़रूरी है तो इस मंथ इंतज़ार कर लेना, नेक्स्ट मंथ ले जाऊंगा। उसका दो टोक अंदाज देखकर ईमान का दिल भर आया। ठीक है तो तुम। वो बेड से उतर कर गज़नवी की तरफ बढ़े। रहने दे दादी, मुझे नहीं जाना। वो उन्हें रोकती तेज़ी से कमरे से निकल गई। आज़म अहमद उसे रोकते ही रह गए। ये क्या तरीका है गज़नवी, तुम्हारा रवैया बहुत रूड था। क्या तुम खुश नहीं हो ईमान के साथ? उनके कड़े लहजे में दरियाफ्त करने पर गज़नवी फाइल टेबल पर रखता उनके पास है। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मगर आपको पता है ना मेरा नया नया बिजनेस है, या मीटिंग अगर मैं कैंसिल कर सकता तो कर लेता, मगर कुछ नहीं। ईमान तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएगी, और जिस दिन तुम फारिग हो उससे गाँव ले जाना। वैसे भी तुम इस्लामाबाद में अकेले कैसे रहोगे? तुम वहाँ और वो यहाँ, मुनासिब नहीं लगता। उन्होंने इसे बीच में ही टोक दिया और बिस्तर तक आए और बेड पर लेटते ही किताब खोली, जिसका मतलब था कि वो मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहते। क्या मुसीबत है? वह एहतजाजन बोला, मगर धीरे, ताकि उन तक आवाज़ ना जाए। लेकिन आज़म अहमद ने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया था। जाकर ईमान से कहो कि पैकिंग कर ले, वो तुम्हारे साथ जा रही है। वो बेहद संजीदगी से बोले, जबकि गज़नवी
तन फन करता कमरे से निकल गया। वो गुस्से में बड़बड़ाता धड़ाम से दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ। ईमान अलमारी के पास खड़ी थी, उसके हाथ में गजनवी की शर्ट्स थी। ईमान ने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर हाथ में पकड़ी शर्ट्स बेड पर रखी और फिर गजनवी के सफरी बैग में तरतीब से रखने लगी। गजनवी ने तेज़ आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया और तन फन करता उसके सर पर जा पहुंचा। क्या ज़रूरत थी दादी के सामने शरीफा बीबी बनने की? वो खड़े तेवर लिए उसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब? ईमान ने ब्लैक शर्ट तो तह लगाते हुए बचा। मतलब ये कि तुम उनके सामने खुद को हद दर्जा मासूम और मुझे जालिम बना कर आ रही हो। उसके पीछे मकसद क्या था तुम्हारा? गज़ ने उसकी लापरवाही महसूस की तो उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए बोली। उसका माथा शिकन ज़दा था। गज़नवी ने दाएं आबरू उठाई। आप जो चाहते थे मैं वही करके आई हूँ। वो मज़ीद बोली। नहायत बदतमीज़ी से पेश आई हो तुम उनके सामने। धीमा लहजा सख्ती लिए हुए था। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। वो अलमारी की तरफ बढ़ी। बदतमीज़ी की है तुमने। उस रात भी तुमने नहायत बदतमीज़ी से बात की थी मुझसे। ईमान के इस लापरवाह रवैये पर गज़नवी का जी चाहा उसे बाहर फेंक दे। जितना उससे तंग करना चाहता था वो उतनी लापरवाही ज़ाहिर कर रही थी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो तो आपके एक्शन का रिएक्शन था। ईमान अब भी उसकी जानिब नहीं देख रही थी। वैसे एक बात तो बताओ, ये सब कौन सिखा रहा है तुम्हें? गजनविस के चेहरे को फोकस करते हुए बोला। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ईमान ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। बोली भरने की अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती हो। गजनवी की आंखों में दिखता एहसास नरम मगर लहजा सख्ती लिए हुए था, जबकि ईमान उसकी बात का कोई जवाब न देती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। तुम मेरे साथ जा रहे हो इस्लामाबाद, सामान पैक कर लो, गजनवी ने कहा तो ईमान ने फ़ौरन पलट कर उसे देखा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी जो गजनवी से छुपी न रह सकी। वह अपने होंठों पर डर आने वाली मुस्कुराहट को दबा गया। वहाँ मुझे अपनी खिदमत के लिए भी तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी और तुमसे बेहतर कौन होगा इस काम के लिए? वह तंज़िया अंदाज़ में कहता कमरे से निकल गया, जबकि ईमान ने हाथ में पकड़ी शर्ट गुस्से से ज़मीन पर पटक दी और सर पकड़कर वहीं बैठ गई। फिर उसने बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पैर मार कर देख लिए, लेकिन नतीजा धाक के वहीं 3 पार। ऊपर से खैरन बुआ से जो डांट पड़ी वो अलग। बुआ मुझे आप लोग याद आओगे, मैं कहाँ आती हूँ? उसने रोनी सूरत बनाकर खैरन बुआ का कहा। ए लो, पागल हो गई है? ए अकेली कहाँ हो? ये हमारा पुत्र साथ होगा ना? बुआ चावल साफ करते हुए बोली। लेकिन बुआ, अच्छा अब मेरे साथ चले। ईमान ने उनका हाथ थाम लिया, जबकि शुमाइला बेगम अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाती किचन की जाने बढ़ गई। ऐ शुमाइला, ये लड़की तो बिल्कुल बावली हो गई है, कब से उल जूल बोले जा रही है। हाय हाय, तुम तो कोई अनोखी लगी हो ये कहते हुए। ऐ लड़कियां अपने मियाँ के पीछे पीछे रहती हैं और एक तुम हो, मियाँ से कोसों दूर रहने पे तुली हो। आजकल की लड़कियां तो बस कसम के साथ रहना चाहती हैं, बाकी सब जाएं भाड़ में। वो ईमान की तरफ हैरानगी से देखने लगी। बुआ, ये तो सारा दिन बाहर होंगे, अपने काम में मसरूफ, मैं अकेली तो होंगी ना, अब मेरे साथ चलेंगी तो मुझे तन्हाई तो महसूस नहीं होगी। उसने अभी तक उनका हाथ थाम रखा था। आए बीबी, मुझे तो माफ़ी रखो। खैरन बुआ भी हाथ छुड़ाती किचन में चली गई। खैरन बुआ और शुमाइला बेगम ने जब उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो ईमान ने एक आखिरी मर्तबा अकीला बेगम से बात करने के लिए उनके रूम में आ गई। वो आज तबीयत की खराबी के बायस अपने कमरे में ही थी। एक आखिरी कोशिश करने वो उनके रूम में उनके सामने बैठी थी। ये तो एक अच्छा मौका है तुम्हारे पास अपना आप मनवाने का, और तुम वैसे भी इससे घबरा रही हो। पहले तो अकीला बेगम उसकी बात सुनकर सर पकड़ कर रह गई, फिर उसे समझाने लगी। इन्हें आज़म अहमद ने बता दिया था कि ईमान का गजनवी के साथ जाने वाला फ़ैसला उनका था। गजनवी भी मुश्किल से माना है। शाहगुल, मुझे नहीं जाना, मैं बाबा से मिलने जाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ रोक लें मुझे। ईमान ने उन्हें राज़ी करने की कोशिश की। बेटा, गजनवी ने कहा है ना कि वो फारिग होते ही ले जाएगा, तब तक तुम भी अपना घर बार संभाल लोगी। अकीला बेगम भी उसे समझाने लगी। ठीक है, तो फिर आप भी चलिए मेरे साथ। ईमान अब भी ज़िद पर अड़ी हुई थी। दरहकीकत वो गजनवी के गुस्से से डरी हुई थी। यहाँ सबकी मौजूदगी में तो वो थोड़ा बहुत लिहाज करता था, मगर वहाँ वो उसके आसरे पर अकेली हो गई। इसी दौरान खैरन बुआ हाथ में छोटी सी ट्रे जिसमें जूस का गिलास रखा था लिए कमरे में दाखिल हुई। ईमान को वहाँ बैठे देखकर उनकी तेवरी चढ़ गई, और तो और उसके अल्फाज भी उनके कानों तक पहुँच गए थे। ये लड़की तो बिल्कुल ही बावली हुई बैठी है। बुआ ने ट्रे साइड टेबल पर रखा और गिलास अकीला बेगम की तरफ बढ़ाया, जो उन्होंने फ़ौरन थाम लिया।
میں بھی اسے کب سے یہی سمجھا رہی ہوں۔ عقیلہ بیگم نے خیرن بوا کو دیکھا جبکہ وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھتی کمرے سے چلی گئی۔ دیکھو بیٹا، غزنوی تمہارا شوہر ہے، اس طرح اس سے بھاگنے کے در پہ رہو گی تو کیسے چلے گا؟ یوں سب کے سامنے اپنے رشتے کا تماشا مت بناؤ۔ تمہارے اس طرح کھلے عام انکار کرنے سے یہ سب کیا سوچیں گے؟ عقیلہ بیگم کے لہجے میں اب کی سختی نمایاں تھی۔ ایمان خاموش رہی۔ عقیلہ بیگم کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس خارج کرتے مزید بولی، اب بھی تم چلی جاؤ، میں بھی آ جاؤں گی تم سے ملنے۔ اور وہاں خیرن بوا کی بہن، وہ کیا نام تھا ان کا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایمان اسی طرح انوٹھے انداز میں بیٹھی رہی۔ ہاں یاد آیا، بلقیس غزنوی کی پڑوسن ہے وہ، میں خود ان سے کہہ دوں گی کہ تمہارا خیال رکھے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ ایمان مزید کوئی راہ نہ پا کر اپنی رضامندی ظاہر کرتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے تیسے اس نے اپنی پیکنگ کی۔ غزنوی کسی کام سے گھر سے باہر تھا اور اسے کہہ کر گیا تھا کہ شام تک نکلیں گے۔ وہ سوٹ کیس ریڈی کیے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ موڈ سخت خراب تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ تم تو یوں سر پکڑ کر بیٹھے ہو جیسے میرے ساتھ نہیں کسی جنگی محاذ پر جا رہی ہو۔ غزنوی کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ پاس ہی براؤن کلر کی سوٹ کیس تیار پڑا ہوا تھا۔ ایمان کی صورتحال دیکھ کر غزنوی کو ہنسی آ گئی، مگر اس کے سامنے ہنسنے سے گریز کیا، لیکن بولنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ایمان نے نہایت غصیلے انداز میں اسے دیکھا۔ غزنوی کی نظر اس کی بھوری آنکھوں میں اٹکی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو میں کون سا تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے مر رہا ہوں، مت جاؤ۔ غزنوی نے بیڈ سے سوٹ کیس اتار کر نیچے رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایمان کا طرز عمل دیکھ کر اس کا موڈ بگڑا تھا تو اس نے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایمان کڑ کر رہ گئی۔ یہ شخص بہت ہی پھیل رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ تو آپ جائیں اور داجی سے کہہ دیں کہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اور یہ کہ وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں بھیج دیں۔ ایمان پہلی بار اس سے یوں ہم کلام تھے، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی اس نے غزنوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ غزنوی بھی کب اس کی ذات کے ان پہلوؤں سے واقف تھا، اور نہ کبھی ایسا سوچا تھا کہ وہ یوں اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ وہ تو اسے دبوسی لڑکی سمجھتا آیا تھا۔ میں کیوں کہوں؟ خود جاؤ اور داجی سے کہہ دو، پہلے تمہاری وجہ سے مجھے امی اور شاہ گل کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ اس کی سچویشن سے لطف اٹھا رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتی، وہ ہار مانتے ہوئے بولے۔ غزنوی کو اس پل وہ دل سے بے حد قریب لگی۔ دل کیا مزید اسے تنگ کرنا ترک کر دے، مگر دل کی نرمی پہ سختی جمانا اب اس کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سوٹ کیس اٹھانے کے لیے بڑھا۔ اپنا سامان تو وہ گاڑی میں رکھوا چکا تھا، مہارانی کا سامان میں کیوں اٹھاؤں، نوکر نہیں ہوں اس کا۔ یہ سوچ کر سوٹ کیس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ غزنوی کے جانے کے کچھ دیر بعد چوکیدار راؤف اس کا سامان لینے کمرے میں آیا۔ ایمان وہیں مجسمے کی صورت کھڑی تھی۔ بی بی صاحب کہہ رہے ہیں جلدی آئیں۔ چوکیدار اسے وہی جمے دیکھ کر بولا اور پھر سامان اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ آتی ہوں صاحب کے چمچے۔ وہ بھی دان پیستے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے اسے سی آف کرنے کے لیے، سوائے غزنوی کے۔ شاید وہ ان سے مل کر جا چکا تھا۔ باری باری سب سے ملنے کے بعد وہ آخر میں عقیلہ بیگم کے پاس آئی۔ اپنا اور غزنوی کا خیال رکھنا۔ عقیلہ بیگم اس کی آنکھوں کے بجھے دھوؤں سے نگاہ چرا کر بولی۔ وہ سر ہلاتے باہر نکل گئی۔ ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، ان سے وعدہ لینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس اسلام آباد آئیں گی، مگر غزنوی ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو چوکیدار راؤف نے اسے دیکھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ غزنوی کی جانب دیکھے بغیر بیٹھ گئی۔ گیٹ کھلا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی غزنوی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی جیسے ہی زمین روڈ پر آئی چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ گیٹ بند ہونے کے اگلے ہی پل گاڑی ہوا سے باتیں کرتی اس کے آگے بڑھنے لگی۔ ایمان کو اپنا پہلا سفر یاد آ گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج غزنوی نے اسے پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا جبکہ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر بھی کھو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچے۔ راستے بھر گاڑی میں خاموش رہی تھی۔ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ جس رفتار سے غزنوی نے گاڑی چلائی تھی وہ جلدی اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ گاڑی ایک پوش ایریا میں داخل ہوئی تو ایمان جو کہ ریلیکس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر مزید سفر کے بعد گاڑی ایک
چھوٹے مگر بہت ہی خوبصورت بنگلے کے پاس آ کر رکے۔ غزنوی نے ہارن دیا تو گیٹ کھول دیا گیا۔ وہاں خاموشی اس قدر تھی کہ ہارن کی آواز فضا کو چیرتی ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہارن دینے کے 2 منٹ بعد نہایت پھرتی سے گیٹ کھول دیا گیا۔ گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ایمان نے دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں ملبوس کندھے پہ بندوق لٹکائے گیٹ کے قریب کھڑا تھا۔ وہ یقیناً چوکیدار تھا۔ عمر سے تقریباً 40 سے 45 کا لگ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی کا انجن بند ہوتے وہ دونوں ایک ساتھ ہی گاڑی سے نکلے تھے۔ السلام علیکم کاکا، غزنوی نے چوکیدار کو سلام کیا اور گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے غزنوی کو سلام کا جواب دیا۔ گاؤں سے کب آئے کاکا؟ غزنوی نے سلام کے بعد پوچھا، جبکہ چوکیدار کی سوالیہ نظریں ایمان کی جانب اٹھے ہوئے تھی۔ کاکا، یہ میری بیوی ہے، اور ایمان یہ گل خان کاکا ہے، یہ بھی ہمارے گاؤں سے ہے، یہاں چوکیدار کی حیثیت سے ملازم ہے۔ غزنوی نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ایمان نے سر کے اشارے سے گل خان کو سلام کیا۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ گل خان کا تعلق انہی کے گاؤں سے ہے۔ گل خان نے پدرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کاکا، گاڑی سے سامان لے آئے، وہ گل خان سے کہتا راہداری سے ہوتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اندر جاتے ہوئے اس نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ بنگلہ مختلف پھول پودوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیوار پر گلابی اور سفید بوگن ویلیا عجب بہار دکھا رہا تھا۔ چھوٹا سا لان رنگ برنگی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ توصیفی نظر ڈالتی اندرونی دیوار سے اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں آئی تو غزنوی وہاں نہیں تھا۔ اب کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے سوچا اور کچھ دیر سستانے کے لیے صوفے کی جانب آ گئی۔ صوفے کی بیگ سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ بی بی، یہ سامان کہاں رکھوں؟ چوکیدار کے آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ دونوں سوٹ کیس اپنے پیروں کے قریب رکھے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، لیکن صرف ان کا سامان، یہ براؤن کلر والا سوٹ کیس دوسرے کمرے میں رکھ دو۔ پرسکون انداز میں بولی، یہاں تو میں شخصی غلامی نہیں کروں گی۔ جی بی بی، آپ نے کچھ کہا؟ ایمان کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دیکھ کر چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم جاؤ، یہ سامان صاحب کے کمرے میں رکھاؤ، بعد میں خود دیکھ لوں گی۔ گل خان کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھتے ہوئے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے الفاظ کو بہانے کی چادر میں لپیٹا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں سوٹ کیس اٹھا کر دائیں جانب والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سامان رکھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ بی بی، میں رشیدہ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی مدد کر دے گی۔ گل خان اس کے پاس آ کر بولا۔ کون رشیدہ؟ ایمان نے پوچھا۔ جی وہ یہاں ملازمہ ہے۔ گل خان کے بتانے پر ایمان نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ وہ پلٹ کر لاؤنج سے نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ خڑوس غزنوی اتنی دیر سے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ ایمان نے بند کمرے کے دروازے کو گھورا۔ خیر مجھے کیا؟ وہ دل پر پتھر رکھتی پاؤں پسار کر پرسکون انداز میں بیٹھ گئی۔ سفر کی تھکان سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم بی بی۔ کسی کے سلام کرنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ ایک سانولی رنگت والی عورت اس کے سامنے کھڑی اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟